اسلام آباد کا ایک ایسا خاموش علاقہ، چوڑی سڑکیں، اونچی دیواریں، خاموش درخت، ایک گھر جو باہر سے بالکل عام ہے، نہ ہی چیخے، نہ شور اور نہ کوئی نشان، لیکن اس گھر کی دیواروں نے وہ سب دیکھا جو انسان دیکھ کر بھی بھولنا چاہے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک زندگی داخل ہوئی اور کبھی واپس نہ آ سکی۔ سوال یہ نہیں کہ یہ قتل کیوں ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتے ہوئے کوئی خاموش کیوں رہا۔ 20 جولائی 2021 یہ دن کسی کیلنڈر میں خاص نہیں تھا، نہ ہی کوئی تہوار اور نہ ہی کوئی ہنگامہ تھا۔ اسلام آباد حسب معمول جاگ رہا تھا، دفاتر کھل رہے تھے، گاڑیاں سڑکوں پر تھی اور زندگی رواں دواں تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس شہر میں چند گھنٹوں بعد ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو پورے ملک کو ہلا دے گا۔ یہ دن عام تھا مگر کسی نے اسے غیر معمولی بنا دیا۔ نور مقدم اس دن گھر سے نکلی تھی۔ وہ کوئی لاچار بچی نہیں تھی، وہ تعلیم یافتہ تھی، وہ باشعور تھی، زندگی کو سمجھتی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ وہ کسی تقریب میں نہیں جا رہی تھی اور نہ ہی کسی اجنبی شخص سے ملنے۔ وہ ایک ایسے شخص سے ملنے جا رہی تھی جسے وہ جانتی تھی، جسے وہ پہلے سے پہچانتی تھی، اس لیے اسے خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ اور یہی سب سے خطرناک لمحہ ہوتا ہے جب انسان خطرے کو پہچاننے سے انکار کر دے۔ نور ایک بڑے گیٹ کے سامنے پہنچی۔ اونچی دیواریں، گھر کے اندر کا لان اور باہر سیکیورٹی گارڈز موجود تھے۔ یہ کوئی ویران جگہ نہیں تھی، یہ کوئی چھپا ہوا ٹھکانہ نہیں تھا، یہ ایک امیر گھر تھا، اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ نور نے اندر جانے کی اجازت مانگی اور اجازت مل گئی۔ گیٹ کھلا، نور اندر داخل ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی، لیکن کسی نے نہیں بتایا کہ یہ آخری موقع ہے۔ جیسے ہی نور اندر گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ یہ کوئی زوردار آواز نہیں تھی، یہ کوئی دھماکہ نہیں تھا، بس ایک سادہ سا بند ہونا۔ لیکن بعض دروازے بند ہونے کے بعد صرف لکڑی یا لوہے کے نہیں رہتے، وہ قسمت بن جاتے ہیں۔ اس لمحے باہر کی دنیا پیچھے رہ گئی تھی اور اندر ایک مختلف دنیا شروع ہو چکی تھی۔ شروع میں سب کچھ معمول پر تھا، بات چیت ہو رہی تھی، کبھی بات چیت اور کبھی خاموشی۔ چند لمحے بعد اور پھر آہستہ آہستہ لہجہ بدلتا گیا، فضا میں عجیب سا تناؤ آیا۔ نور نے محسوس کیا کہ کچھ درست نہیں۔ وہ شخص جس سے وہ ملنے آئی تھی اب ویسا نہیں رہا جیسا وہ اسے جانتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خطرے کی گھنٹی بجی، لیکن اکثر اوقات جب خطرہ قریب ہو تو انسان اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور نور نے بھی یہی کیا۔ بات بڑھنے لگی، آوازیں سخت ہوئی، کنٹرول ختم ہونے لگا اور نور پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ اب ملاقات نہیں رہی تھی، یہ ایک قید بنتی جا رہی تھی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن دروازہ بند تھا۔ وہ گھر جو باہر سے محفوظ لگتا تھا اب ایک پنجرہ بن چکا تھا۔ نور کو اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ خطرے میں ہے، اور جب انسان کو یہ احساس ہو جائے تو اگلا قدم صرف ایک ہوتا ہے، پیچھے ہٹنے کی کوشش۔ لہٰذا نور بھاگی۔ یہ کوئی فلمی دوڑ نہیں تھی، یہ جان بچانے کی کوشش تھی۔ کمرہ، راہداری، دروازے، وہ باہر نکلنا چاہتی تھی۔ وہ کسی ایک دروازے تک پہنچنا چاہتی تھی جو کھل جائے۔ یہ لمحہ CCTV میں قید ہو گیا۔ ایک لڑکی جو خوف میں ہے، جو مدد مانگ رہی ہے، جو زندگی چاہتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ اور اب منظر بدلتا ہے۔ گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتے ہیں، دروازے کے اندر کچھ ہو رہا ہے، آوازیں ہیں، حرکت ہے، لیکن باہر خاموشی ہے۔ کوئی دروازہ نہیں کھولتا، کوئی پولیس کو نہیں بلاتا، کوئی قدم نہیں بڑھاتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں صرف ایک قاتل نہیں ہوتا، یہاں خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے۔ اندر نور قید ہے، باہر لوگ موجود ہیں، اور وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ زندگی کو کم اور انجام کو قریب لا رہا تھا۔ مدد سامنے ہے لیکن پہنچ نہیں رہا، اور جب مدد سامنے ہو مگر ہاتھ نہ بڑھایا جائے تو وہ بھی قتل میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی یہاں نہیں رکتی۔ نور ابھی زندہ ہے لیکن قید ہے، دروازے بند ہیں اور لوگ خاموش ہیں۔ جب ایک لڑکی مدد مانگ رہی ہو اور پورا نظام خاموش ہو جائے تو قاتل کون ہوتا ہے؟ دروازے ابھی بھی بند تھے، اندر وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ نور کی کوششیں کمزور پڑنے لگی، آوازیں تکنے لگی، جسم جواب دینے لگا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی محافظ، نہ کوئی دروازہ،
صرف ایک بند کمرہ اور ایک بے رحم فیصلہ۔ یہاں نور کی زندگی شور کے ساتھ ختم نہیں ہوئی بلکہ خاموشی میں دفن ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا لیکن اس بار اندر سے کوئی باہر نہیں آیا۔ اب ماحول بدل چکا تھا۔ اب آوازیں نہیں تھی، اب مزاحمت نہیں تھی، اب صرف ایک بے جان خاموشی تھی، اب صرف ایک بے جان جسم تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب جرم مکمل ہو چکا تھا۔ پولیس پہنچی، گھر کے اندر قدم رکھا، وہی کمرے، وہی دیواریں، لیکن اب ہر چیز بول رہی تھی۔ خون کے نشانات، بکھرا ہوا ماحول اور ایک سچ جو چھپ نہیں سکتا تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی غلطی نہیں تھی، یہ ایک منصوبہ بند ظلم تھا۔ اور پھر سوال اٹھنے لگا کہ گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ موجود تھے، انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کیا سنا، اور سب سے اہم، انہوں نے کیا کیا؟ یہ وہ لوگ تھے جو مدد کر سکتے تھے لیکن انہوں نے خاموش رہنے کا انتخاب کیا۔ قانون کی زبان میں یہ خاموشی معصوم نہیں ہوتی، یہ خاموشی جرم کا حصہ بن جاتی ہے۔ جیسے ہی خبر باہر نکلتی ہے، پہلے سوشل میڈیا، پھر نیوز چینل اور پھر پورا ملک، ہر اسکرین پر صرف ایک نام تھا، نور مقدم۔ لوگوں کا غصہ بڑھنے لگا، لوگ سوال پوچھنے لگے۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ پورے نظام پر ایک سوال تھا۔ ملزم سامنے آیا، چہرے پر ندامت بالکل نہیں تھی، آنکھوں میں احساس نہیں تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے سب کچھ ملا تھا، پیسہ، طاقت، اثر و رسوخ، لیکن جو چیز اسے نہیں ملی تھی وہ انسانیت تھی۔ اور جب انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر ضمیر نہ ہو تو وہ خطرہ بن جاتا ہے۔ مقدمہ عدالت تک پہنچا، شواہد رکھے گئے، ویڈیوز دکھائے گئے، بیانات سنے گئے۔ یہ کیس سادہ نہیں تھا، یہ طاقت اور انصاف کے درمیان ایک جنگ تھی، اور پوری قوم یہ دیکھ رہی تھی کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ ملزم کی طرف سے بچاؤ کی دلیلیں آئی، ذہنی حالت پیش کیا گیا، ذمہ داری سے انکار کر دیا گیا، دوسروں پر الزام لگایا گیا، لیکن حقائق انکار نہیں مانتے۔ سچ آہستہ آہستہ ہر پردہ چاک کر رہا تھا۔ یہ کیس جھوٹ کے لیے بہت بھاری تھا۔ آخر کار وہ دن آیا، عدالت خاموش تھی، قوم کی سانسیں رکی ہوئی تھی، اور پھر فیصلہ سنایا گیا۔ انصاف نے اپنی آواز بلند کی۔ یہ فیصلہ صرف ایک شخص کے خلاف نہیں تھا، یہ فیصلہ اس سوچ کے خلاف تھا جو طاقت کو قانون سے اوپر سمجھتی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، سوال اب بھی زندہ ہے۔ اگر گارڈ دروازہ کھول دیتا، اگر کسی نے پولیس بلائی ہوتی، اگر کوئی خاموش نہ ہوتا تو شاید یہ انجام نہ ہوتا۔ اصل قاتل صرف ایک نہیں تھا، اصل قاتل وہ سب تھے جو دیکھتے رہے اور چپ رہے۔ نور مقدم صرف ایک نام نہیں تھا، یہ وہ سوال بن گیا، ایک آئینہ جس میں ہم سب اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ جب ظلم آپ کے سامنے ہو اور آپ خاموش رہے تو کیا آپ بے گناہ رہتے ہیں؟